السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ فی هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه ومالہ ولم یرجع من ذلك بشیء۔ محترم حضرات اور معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے ہم مسلمانوں پر خاص طور سے کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں ہمیں بسا اوقات ایسے مواقع فراہم کرتا ہے جن میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، بلکہ تھوڑی سی نیکی کر کے آدمی ڈھیر سارے ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ انہی میں سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، یا یوں کہیں کہ ذی الحجہ کا پہلا 10 دن ہے۔ یہ ذی الحجہ کا پہلا 10 دن یہ کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے، کئی خصوصیت اس کو حاصل ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، کہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل کے بالمقابل بقیہ دنوں میں کیے ہوئے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے محبوب نہیں ہے، یعنی بقیہ تمام ایام کے مقابل میں ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا افضل نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جائے اور وہیں پہ شہید ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر سال ایسے ایام سے نوازا ہے، ہر سال ان 10 دنوں کو دیتا ہے، اور قابل مبارکباد وہ لوگ ہیں جو ان 10 دنوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان 10 دنوں میں کثرت سے نیک اعمال کرتے ہیں۔ چونکہ عمل صالح کا ذکر حدیث میں آیا ہے، لہٰذا کوئی بھی عمل صالح ان 10 دنوں میں آدمی کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھ سکتا ہے کہ ہمارے ان اعمال جن کو ہم انجام دے رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہایت ہی محبوب ہوں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہایت ہی محبوب ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی اسی کے حساب سے دے گا۔ تو ان 10 دنوں میں آدمی کون کون سے کام کر سکتا ہے؟ تو ان 10 دنوں میں کئی کام ایسے ہیں جن کو انجام دے سکتا ہے، جیسے فرض نمازوں کی پابندی۔ فرض نمازوں کی پابندی ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک مسلمان سے کسی بھی حالت میں ساقط نہیں ہے۔ اسلام کے جو دوسرے ارکان ہیں ان کے لیے کچھ کنڈیشن ہیں، کچھ شرائط ہیں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت اور دین کا ایک ایسا رکن ہے جس کے لیے کوئی کنڈیشن اور کوئی شرط نہیں ہے سوائے اس کے کہ آدمی مسلمان ہو، بالغ ہو، زندہ ہو، اس کو ہر حال میں نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ تو فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا، اور نوافل نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہیں اور آدمی کے بہت کام آنے والی ہے قیامت کے دن۔ اور سب سے بڑا کام جو سب سے بڑا فائدہ ان نوافل کا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ جب فرائض میں کمی واقع ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوافل کے ذریعے سے مکمل کر دے گا۔ تو آدمی جتنی نمازیں پڑھے گا اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے کرے گا، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو فرض نمازوں کے بعد نوافل کا اہتمام کرنا، فرض نمازوں سے پہلے نوافل کا اہتمام کرنا، خاص طور سے ان 10 دنوں میں اگر آدمی چاہے تو تہجد کی نماز یا قیام اللیل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، واللہ اکبر۔ اور اس طرح سے ایک حدیث بھی آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام،
کہ ان 10 دنوں کے مقابل میں کوئی بھی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہ تو عظیم ہے، نہ ہی ان کے مقابل میں کوئی دن کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، یعنی یہ دن سب سے محبوب ہے ان کے عمل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن یہ ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، چنانچہ ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر والحمدللہ، یہ تکبیر، تحلیل اور تحمید ہے، ان کا کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ اسی طرح سے ان 10 دنوں میں جو اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں ان میں روزہ ہے، تو روزہ رکھنا یہ بہت ہی نیک عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کے بدلے میں حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو 40 سال کے فاصلے پہ کر دیتا ہے جہنم سے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دینے کا وعدہ کیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں ہی دیتا ہوں۔ ان 10 دنوں میں اور جو اعمال ہے کرنے کے وہ حج یا عمرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق دے وہ حج اور عمرہ بھی کرے ان 10 دنوں میں۔ لیکن اگر کوئی آدمی حج اور عمرہ نہیں کر سکتا ہے تو حج سے بھی زیادہ محبوب عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ ان دنوں میں اس کے علاوہ آپ نیک عمل کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ذکر و اذکار کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور اسی طرح سے صدقہ و خیرات کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جہاد سے بھی افضل ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے۔ وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا؟ تو کہا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا اچھا نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا ہے، اور جہاد یہ حج سے افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جیسا کہ پچھلے درس میں ہو چکا ہے، اَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ پوچھا گیا اس کے بعد، کہا اللہ کے راستے میں جہاد۔ پوچھا گیا اس کے بعد، پھر آپ نے فرمایا کہ حج کرنا۔ تو حج کرنا تیسرے نمبر پر ہے اور جہاد دوسرے نمبر پر ہے۔ اگر کسی شخص کو حج کرنے کی توفیق نہیں ہو پاتی ہے، انتظام نہیں ہو پاتا ہے، یا آدمی صاحب استطاعت نہیں ہے، تو نیکیاں اکٹھا کرنے کا اور نیکیاں کمانے کا یہ موسم چل رہا ہے، اس میں آدمی کو بالکل سستی نہیں کرنی چاہیے اور بڑھ چڑھ کر کے نیکی کے کام کرنے چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ایام میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ایام سب سے عظیم ہیں ان ایام میں کثرت سے نیک عمل آدمی کر لے جائے۔ اسی طرح سے ان 10 دنوں میں جو عمل کرنے کے ہیں وہ ہے قربانی کرنا، جو 10 ذی الحجہ کو شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کو شام تک آدمی کبھی بھی قربانی کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ قربانی کے تعلق سے اگلے درس میں یا اگلے ہفتے اگلے جمعہ کو تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو یہ 10 دن بہت ہی محترم اور بہت ہی معزز دن ہیں، ان میں آدمی کو کثرت سے نیک عمل کرنا چاہیے۔ تکبیر، جہاں تک تکبیر کا مسئلہ ہے تو تکبیر بھی ان 10 دنوں میں صحابہ کرام کا معمول ہوا کرتا تھا، اور تکبیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تکبیر مطلق اور ایک ہے تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق کیا ہے؟ تکبیر مطلق یہ ہے کہ آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ جو ایام تشریق کا آخری دن ہے اس دن کے شام تک سورج غروب ہونے سے پہلے تک کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرے۔ جو تکبیر کے کلمات وارد ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یا اسی طرح سے اور بھی جو دوسرے کلمات وارد ہیں، ان تمام کلمات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بیان کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تکبیر مطلق ہے جو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کو جو ایام تشریق کا آخری دن ہے سورج غروب ہونے سے پہلے تک جب موقع ملے، صبح شام دن رات، آدمی گھر میں ہے بازار میں ہے جہاں بھی ہے، جب بھی یاد آئے ان تکبیرات کا ورد کرتا رہے۔ دوسرا ہے تکبیر مقید، اور وہ تکبیر مقید تکبیرات یہی ہیں لیکن اس کا ٹائم لیمیٹڈ ہے، ٹائم مقید ہے، اور وہ ٹائم ہے، وہ وقت ہے یوم عرفہ یا 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ کو عصر کی نماز، 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز اور 13 ذی الحجہ کو عصر کی نماز کے بعد ہر نماز کے بعد سلام پھیرے، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا کہنے کے بعد پھر یہ تکبیرات اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، اتنا کہنے کے بعد پھر تکبیرات آدمی شروع کر دے بلند آواز سے۔ تو یہ تکبیر مقید ہے جو یوم عرفہ سے لے کر کے ایام تشریق کے آخر تک ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے تکبیر مقید کا ٹائم جو لوگ حج نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ حج کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تکبیر مقید کا ٹائم الگ ہے، اور تکبیر مقید ان کا شروع ہوتا ہے یوم النحر کو ظہر کی نماز کے بعد،
یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور ختم ہونے کا ٹائم سیم ہے 13 ذی الحجہ کو عصر کی نماز کے بعد تکبیر کہہ کر کے تکبیر مقید کا ٹائم ختم ہو جا رہا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی تحلیل، تحمید، لا الہ الا اللہ الحمدللہ، یہ کثرت سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 10 دن جو ہیں، ان 10 دنوں میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ آدمی جو قربانی کرنا چاہ رہا ہے وہ اپنے ناخن اور بال کو کاٹے یا نہ کاٹے، اور یہ حکم کس کے لیے ہے، کون کاٹ سکتا ہے کون نہیں کاٹ سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارائیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ حتی یضحی، کہ تم میں سے جو شخص جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی شخص کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، تو وہ شخص چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے ان بشرہ یعنی چمڑے، جو آدمی کبھی کبھار چمڑے بھی دانت وغیرہ سے کاٹتے رہتا ہے ان کو نہ کاٹے، کب تک؟ حتی یضحی، یہاں تک کہ وہ آدمی اپنے جانور کی قربانی دے دے۔ اب قربانی چونکہ 4 دن ہے، اگر کسی مجبوری کی بنا پر آدمی پہلے دن قربانی نہیں کر پاتا ہے، جانور نہیں ملتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے، دوسرے دن کر رہا ہے، تیسرے دن کر رہا ہے، چوتھے دن کر رہا ہے، تو جب تک قربانی نہیں کر لے رہا ہے تب تک وہ آدمی اپنے ناخن اور بال کو نہیں کاٹے گا۔ تو یہاں پہ آدمی یاد رکھے کہ چاند نکلنے سے پہلے، سعودیہ میں آج 29 تاریخ ہے اور انڈیا پاکستان میں میرا خیال ہے کہ 28 تاریخ ہے، اور غالب گمان یہ ہے کہ یہ مہینہ 30 دن کا ہو، لیکن احتیاطاً 29 ہی کو آدمی اپنے ناخن اور بال کو کاٹ لے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، کیونکہ اگلے 10 یا 11 دن اس کو ناخن اور بال کاٹنے سے بچنا ہے۔ تو 29 تاریخ کو آدمی اپنے ناخن اور بال کو کاٹ لے تاکہ اس کو مزید دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سوال یہ ہے کہ اس حکم میں کون کون سے لوگ شامل ہیں اور کون کون سے لوگ اس حکم سے بری ہیں، اور یہ حکم کیا ہے؟ تو یہ حکم تحریمی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے ناخن اور بال کو کاٹتا ہے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسا کرنا اس آدمی کے لیے حرام ہے، جائز نہیں۔ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو گنہگار ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی کفارہ یا فدیہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ناخن اور بال کو کاٹ لیتا ہے قربانی کا ارادہ رکھنے والا، لیکن اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے، ہاں گنہگار ہوگا، ایسے آدمی کو فوراً رک جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اس حکم میں جو آدمی قربانی کر رہا ہے اس کے گھر والے، اس کی بیوی اور بچے شامل نہیں ہیں، وہ عام حالات کی طرح سے اپنے ناخن اور بال کو کاٹ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی اگر کسی کو اپنا وکیل بنا دے، خود اپنی جگہ پہ جہاں رہ رہا وہاں قربانی نہ کر رہا ہو، دوسری جگہ قربانی کرا رہا ہے، تو جو آدمی اس کا وکیل بن رہا ہے، ذمہ دار بن رہا ہے، تو وکیل اور ذمہ دار کے اوپر بھی یہ حکم لاگو نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنے ناخن اور بال کاٹ سکتا ہے، قربانی اس کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے، قربانی جو اصل اس کا مالک ہے جو قربانی کرا رہا ہے اس کے اوپر یہ حکم لاگو ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو شخص قربانی کر ہی نہیں رہا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو جو شخص قربانی نہیں کر رہا ہے، وسعت نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے لیے حکم نہیں ہے وہ آدمی اپنے ناخن اور بال کو کاٹے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس حدیث کی صحت مختلف فی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک بکری ہے جو دودھ دینے والی ہے، کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی قربانی نہ کرو، بلکہ تم عید کے دن اپنے ناخن اور بال کو کاٹ لو، تمہیں قربانی کا ثواب ملے گا۔ سب سے پہلی بات، اس حدیث کی صحت مختلف فی ہے، علامہ البانی اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو حسن قرار دیتے ہیں۔ اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس حدیث میں صرف اور صرف اس بات کا ذکر ہے کہ 10 ذی الحجہ کو کوئی ایسا شخص جو قربانی نہیں کر رہا اپنے ناخن اور بال کو کاٹ لے تو اس کو قربانی کا ثواب ملے گا، لیکن اس حدیث میں اس بات کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ اس کو جو چاند نکلنے کے بعد سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک یہ جو عشرہ ذی الحجہ کہلاتا ہے، اس میں بال اور ناخن کاٹنا ہے کہ نہیں کاٹنا ہے۔ تو جب اس کا کوئی ذکر نہیں ہے تو یہ عادات میں سے ہے بال ناخن کاٹنا، ایسے آدمی کے لیے کاٹنا جائز ہے۔ حدیث میں ایسے آدمی کو کاٹنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی عید کے دن ناخن بال کاٹ لے تو اس کو قربانی کا ثواب ملے گا، لیکن یاد رہے کہ اس حدیث کی صحت مختلف فی ہے۔
اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے کاٹنے پر ناخن اور بال تو اس میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کا ناخن ٹوٹ گیا ہو اور بچا ہوا حصہ اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو اس کو کاٹ کے نکال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے اگر کسی آدمی کو کہیں زخم ہو گیا ہے اور زخم پر مرہم پٹی کرنے کے لیے اس کے آس پاس کے بال کاٹنے ضروری ہے تو وہاں کے بھی بال کاٹنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ جس طرح سے ناخن اور بال کاٹنے سے منع کر دیا جاتا ہے تو ایسا آدمی گویا احرام کی حالت میں ہو جاتا ہے اور احرام کی حالت کے جو بھی شرائط ہیں وہ اس پر لاگو ہوتے ہیں، تو ایسا سوچنا غلط ہے۔ اس آدمی کے لیے صرف یہی دو شرطیں ہیں کہ اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹے، اور تیسرا یہ کہ اپنے چمڑے کو نہ کاٹے۔ لیکن احرام کی جو باقی کنڈیشن ہیں وہ اس آدمی پر لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ احرام کی حالت میں تو آدمی خوشبو بھی نہیں لگا سکتا ہے، احرام کی حالت میں تو آدمی اپنے سر کو بھی نہیں ڈھک سکتا ہے، احرام کی حالت میں آدمی صرف کپڑے نہیں پہن سکتا ہے، احرام کی حالت میں آدمی ہم بستری اپنی بیوی سے نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ ناخن، بال اور چمڑے نہیں کاٹے گا، باقی سارے کام خوشبو لگانا، کپڑے پہننا اور اس 10 دنوں میں اپنی بیوی سے ہم بستری وغیرہ کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ ساری پابندیاں اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ دوسری بات ہے اس عشر ذی الحجہ کے تعلق سے کہ آدمی جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہے ایسے آدمی کو چاہیے کہ عید کا چاند نکلنے سے پہلے پہلے تک اپنے ناخن اور بال کو کاٹ لے تاکہ ان 10 دنوں میں اس کو مزید دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عشر ذی الحجہ میں کثرت سے روزے رکھنا یہ مشروع ہے، چونکہ نیک اعمال کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور نیک اعمال کے ضمن میں عمومی طور پہ روزہ بھی آتا ہے۔ تو آدمی ان 9 دنوں میں جتنا چاہے روزہ رکھ لے، 1 2 3 4 5 یعنی پورے 9 دن اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن خاص طور سے 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں اس دن کا خاص روزہ ہے اور اس کی خاص فضیلت حدیث میں وارد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عرفہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں سوال کیے گئے، کسی نے آپ سے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ الباقیہ، کہ عرفہ کا ایک روزہ پچھلے اور اگلے ایک سال کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو یہ عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے۔ جو عرفہ کا روزہ ایک دن کا روزہ ہے، یوم عاشورہ جو اس کے تقریباً 1 مہینے کے بعد پڑتا ہے، اس روزے کی فضیلت پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو عاشورہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور عرفہ کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھنے سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ عرفہ کا روزہ رکھنے سے صرف اور صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو بھی نیک اعمال ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں جمعہ پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، ایک عمرہ سے دوسرے عمرے کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ عمرہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور نمازیں پڑھنے سے اس کے بیچ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو بنانے سے گناہ آدمی کے معاف ہو جاتے ہیں، جب آدمی مسجد کی طرف چل کر کے جاتا ہے تو اس کے گناہ کم ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہاں سارے کے سارے گناہ جو مراد ہیں وہ گناہ صغیرہ مراد ہیں۔ گناہ کبیرہ صرف اور صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ اور گناہ کبیرہ کون سے گناہ کو کہتے ہیں، گناہ کبیرہ کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بھی جان لینا ضروری ہے۔ تو گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس پر شریعت میں کوئی حد متعین کیا گیا ہو، یا جس پر سخت وعید کی گئی ہو، یا جس پر جہنم کا وعدہ کیا گیا ہو کہ ایسے آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ سارے گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ باقی جس گناہ پر نہ کوئی حد ہے نہ تو اس کے لیے جہنم کی وعید آئی ہے، تو ایسے گناہ صغیرہ ہیں جو نیک اعمال کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، پہلی بات یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ آدمی کب رکھے گا؟ تو یوم عرفہ کا روزہ جو لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کو جب حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جا کر کے قیام کرتے ہیں اسی دن رکھ لے گا، یہاں پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ چاند ایک دن پہلے یا ایک دن بعد نکلتا ہے، اچھا یہ بات بھی لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ چاند سعودیہ کے بعد ہی میں نکلتا ہے جہاں نکلتا ہے، کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پہ یہاں سے سعودیہ سے پہلے بھی چاند نکلتا ہے، ایک دن پہلے بھی چاند نکل جاتا ہے۔ تو یہ سوال ابن عثیمین رحمہ اللہ سے کیا گیا کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ چاند سعودیہ سے یا تو پہلے نکلتا ہے یا تو بعد میں نکلتا ہے، تو ہم
عرفہ کا روزہ یا 9 ذی الحجہ کا روزہ کب رکھیں، یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا۔ تو ان کا جواب کیا تھا؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد علماء کے یا اہل علم کے اختلاف پر ہے، اور اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ پوری دنیا کا مطلع ایک ہونا چاہیے، یعنی ایک ہی چاند پوری دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیا جائے تو پوری دنیا والے اس کو مانیں، اسی کے حساب سے روزے رکھیں، اسی کے حساب سے عید منائیں، اسی کے حساب سے قربانی کریں، یا ہر علاقے کا الگ الگ مطلع مانا جائے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ راجح یہی ہے کہ مطلع مختلف ہے، ایک ہی چاند پوری دنیا پر لاگو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پہ اگر مکہ میں چاند نکل جا رہا ہے تو 9 ذی الحجہ کو مکہ میں یوم عرفہ ہوگا، جہاں پہ ایک دن پہلے چاند نکل گیا ہوگا، اگر وہ لوگ مکہ کے اعتبار سے روزہ رکھنا چاہیں تو وہ تو یہ عید کا دن ہوگا ان کے ہاں، اور عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے جہاں پر یہاں سے ایک دن بعد چاند نکلتا ہے مکہ سے، جب وہ یوم عرفہ کے دن، یعنی جب حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں، وہ دن روزہ رکھے گا تو وہاں تو 8 ذی الحجہ ہوگا، وہ 9 ذی الحجہ ہوگا نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ کا بھی فتویٰ ہے کہ ہر جگہ کے لوگ اپنے اپنے چاند کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے، اور یوم عرفہ کا روزہ یہ وقوف عرفہ سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ جب حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ٹھہریں گے اسی دن روزہ رکھنا ہے، تو یوم عرفات کے میدان میں جو حاجی وقوف کرتے ہیں اس کا صوم عرفہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، لیکن اس میں راجح یہی ہے کہ اگر اختلاف پایا جاتا ہے، چاند ایک دن پہلے یا ایک دن بعد نکلتا ہے، تو وہاں کے رہنے والے لوگ اپنے چاند کے اعتبار سے جس جگہ رہ رہے ہیں وقتی طور پہ، وہاں کے چاند کے اعتبار سے عرفہ کا روزہ رکھ لیں گے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک غلط فہمی جو لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ 1.5 دن کا ہوتا ہے، اور وہ کیسے شمار کرتے ہیں؟ چونکہ عید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر عید الفطر ہے تو عیدگاہ میں کچھ کھا پی کر کے جانا، اور اگر عید الاضحیٰ ہے تو بلا کچھ کھائے پیے جانا، واپس آ کر کے قربانی کا جانور ذبح کر کے اسی میں سے کھانا افضل ہے، اور آدمی اس کے علاوہ بھی کچھ کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو نماز پڑھنے تک آدمی بلا کچھ کھائے پیے عیدگاہ جاتا ہے، اس کو لوگ آدھے دن کا روزہ شمار کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، تو یہ سمجھنا غلط ہے۔ روزہ کبھی آدھے دن کا نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ لیکن عرفہ کا روزہ 1 دن کا روزہ ہوتا ہے، اس 1 دن کا روزہ رکھنے سے اگلے اور پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ عرفہ کا روزہ ان لوگوں کے لیے مشروع ہے جو لوگ حج نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ حج کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے عرفہ کا روزہ یہ مشروع نہیں ہے، اور ان کو عرفہ کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کا روزہ نہیں رکھے تھے۔ تو یہ 10 دن جو ذی الحجہ کے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظیم دن بنائے ہیں، اور انہی 10 دنوں میں ایک دن جو عرفہ کا دن پڑتا ہے وہ دن اور بھی عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دین کو مکمل کیا ہے، اور قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہیں جو نعمتیں ہم نے دینی تھی وہ ہم نے مکمل کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے آ کر کے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید منا لیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت؟ تو اس نے بتایا یہی آیت الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ آیت کب اور کس جگہ نازل ہوئی تھی، یعنی یوم عرفہ کے دن، اور وہ جمعہ کا دن تھا، یوم عرفہ کے دن نازل ہوا، اور وہ ویسے ہی عید کا دن ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، دین اسلام کا مکمل ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جس دین کو مکمل کیا ہے، اس دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مکمل اور کمپلیٹ کر دیا ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی کمی باقی نہیں ہے کہ بعد میں رہنے والے لوگ اس میں کسی طرح کا اضافہ کریں۔ بہرحال یہ 10 دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں میسر کیے ہیں، بلکہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں تک ہمیں بخیر و عافیت پہنچائے۔ تو جو بھی شخص اس دن تک پہنچے، جو 10 دن ہے عشر ذی الحجہ، اس میں چاہیے بندے کو کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، کثرت سے نوافل پڑھے، کثرت سے صدقہ و خیرات بھی آدمی کو کرنا چاہیے ان 10 دنوں میں۔ اچھا، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک مالدار آدمی ہی صدقہ و خیرات کرے،
صدقہ خیرات کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، صدقہ خیرات کرنے کے لیے آدمی کا سخی ہونا ضروری ہے، اس کے دل میں جگہ ہونی ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہونی ضروری ہے، ورنہ صدقہ خیرات کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ بہت لمبا پیسہ خرچ کرے تبھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنی حلال کمائی میں سے ایک کھجور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک کھجور جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، ایسے پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص ایک بچڑا لاتا ہے چھوٹا سا اور اس کو پرورش کر کے بڑا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور جو حلال کمائی میں سے خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، وہ قیامت کے دن ایک پہاڑ کے برابر ثواب بن کر کے آئے گا۔ تو یہ 10 دن چونکہ ان میں تمام جو بڑے اعمال ہیں وہ 10 دن میں اکٹھا ہو جاتے ہیں، باقی سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں قربانی بھی آ جائے، حج بھی آ جائے، اور نماز روزے تو آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے، صدقہ و زکوٰۃ کبھی بھی کر سکتا ہے، تو سارے اعمال چونکہ اس میں اکٹھا ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ 10 دن سال کے تمام دنوں میں سب سے اعظم، سب سے افضل ہے، یہاں تک کہ رمضان سے بھی بہتر ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جو ذی الحجہ کا پہلا 10 دن ہے یہ دنوں کے اعتبار سے سال میں سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں ایک دن یوم عرفہ آتا ہے، اور وہ ایسا دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، اس لیے کہ اس آخری عشرے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں آیا ہے، خیر من الف شہر، وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرصت دیا ہے، بلکہ ہماری پوری زندگی ہمارے لیے فرصت ہے، غنیمت ہے، جب تک آدمی زندہ ہے موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانے اور کثرت سے نیکیاں اکٹھا کر لے، اور اس پوری زندگی میں بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ خاص مواقع فراہم کرتا ہے، جیسے رمضان کے مہینے میں بلکہ پورا رمضان ہے، یا رمضان کے مہینے میں شب قدر ہے، جمعہ کا دن جو افضل دن ہے، اسی طرح سے یوم عرفہ ہے جو بھی آ رہا ہے، یوم عاشورہ ہے، یہ خاص دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دیتا ہے کہ ان میں نیکیاں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بن جائے۔ چنانچہ ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کے کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، روزہ رکھ کر کے، صدقہ و زکوٰۃ دے کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے، فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کر کے ڈھیر ساری نیکی اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے خیر و برکت کے ایام سے مستقل نوازتا رہے، اور ہمیں ان ایام میں کثرت سے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔